آئیے ایک ایسی قدیم کہانی سنتے ہیں جو ایمان اور ہمت کی ایک لازوال داستان ہے۔ یہ قصہ ہے حضرت فاطمہ اور شیر کا، ایک ایسی کہانی جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر نیت سچی ہو تو مدد غیر متوقع جگہوں سے آتی ہے۔ تصور کیجئے، مدینے کی وہ رات، ہر طرف گہرا سکون داری تھا، گلیاں بالکل سنسان اور گھروں کے دروازے بند تھے۔ لیکن اس خاموشی کے پردے کے پیچھے ایک بے چینی بھی چھپی ہوئی تھی، جیسے کچھ بڑا ہونے والا ہو۔ آخر اس گہری خاموشی میں ایسا کون سا راز دفن تھا؟ رات کے اس پہر کون سی ایسی پکار تھی جو اس سناٹے کو چیرنے والی تھی؟ تو اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے فجر سے کچھ دیر پہلے کی خاموشی میں، جب حضرت فاطمہ عبادت میں مشغول تھیں، مگر ان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ہوا یوں کہ وہ اپنے والد پیغمبر اسلام کے دروازے کے پاس کھڑی تھیں جب ان کے کانوں میں کچھ ایسی باتیں پڑیں جس نے ان کے دل کو جیسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ ایک ایسی بیوہ کے بارے میں بات کر رہے تھے جو شہر سے دور ایک خطرناک جنگل کے پار بھوکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ایک بیوہ 2 دن سے بھوکی ہے، اس کی مدد کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بس یہ الفاظ سننا ہی تھے کہ حضرت فاطمہ کے دل میں ایک پختہ عزم نے جنم لیا۔ انہوں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ خود اس بیوہ کی مدد کے لیے جائیں گی، چاہے راستہ کتنا ہی دشوار کیوں نہ ہو۔ کسی سے ایک لفظ کہے بغیر وہ خاموشی سے اپنے گھر واپس آئیں اور فوراً 2 روٹیاں اور کچھ کھجوریں تیار کیں۔ یہ صرف کھانا نہیں تھا، یہ ان کی بے پناہ ہمدردی اور اللہ پر توکل کا عملی اظہار تھا۔ ان کی ایک سہیلی نے جب انہیں اکیلے نکلتے دیکھا تو روکا، کہاں جا رہی ہو؟ راستہ بہت خطرناک ہے، جنگل میں خونخوار درندے ہیں اور تم بالکل اکیلی ہو۔ مگر فاطمہ کا ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط تھا۔ انہوں نے جواب دیا، ہر مخلوق اللہ کی ہے، اور جب نیت خالص ہو تو اللہ خود حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تنہا اس ویران راستے پر نکل پڑی۔ مگر آگے کا راستہ واقعی آسان نہیں تھا۔ اب ان کا سامنا ایک بہت بڑی آزمائش سے ہونے والا تھا۔ اس سنسان راستے پر چلتے چلتے اچانک انہیں اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ زمین پر تو کوئی آہٹ نہیں تھی، لیکن فضا میں ایک بھاری پن تھا، ایک ایسی ہلچل جسے صرف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اور وہ تھا ایک شیر۔ مگر ان کے دل میں خوف کا شائبہ تک نہ تھا۔ انہوں نے پوری ہمت سے اس شیر کی طرف دیکھا اور کہا، اے جنگل کے شیر، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے اور میں بھی، میرا راستہ مت روک، بلکہ اگر ہو سکے تو میری حفاظت کر۔ اور پھر جو ہوا وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ فاطمہ کے ایمان نے ایک ایسا منظر دکھایا جس کی کسی کو توقع نہیں ہو سکتی تھی۔ ان کے یہ الفاظ سنتے ہی اس خونخوار درندے میں ایک حیرت انگیز تبدیلی آئی۔ غصے سے آگے بڑھنے کے بجائے اس نے اپنا سر جھکا دیا اور ایک وفادار محافظ کی طرح ان کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا۔ اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس شیر نے کہا، سلام ہو آپ پر، اے جنت کی عورتوں کی سردار، میں آپ کو نقصان پہنچانے نہیں بلکہ آپ کی حفاظت کرنے آیا ہوں۔ تو اب منظر یہ تھا کہ ایک الہی اتحاد قائم ہو چکا تھا۔ وہ جنگل کا بادشاہ اب ان کا خاموش محافظ بن گیا تھا۔ وہ ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، ان کے لیے راستہ صاف کرتا اور ہر خطرے سے ان کی ڈھال بنا ہوا تھا۔ لیکن یہ کہانی صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس معجزے کا اثر ابھی اور دور تک جانا تھا، اور ایک چرواہے کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ ذرا اس چرواہے کا سوچئے جو قریب ہی اپنی بھیڑیں چرا رہا تھا۔ اس نے جب یہ ناقابل یقین منظر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایک عورت ایک خونخوار شیر کے ساتھ یوں سکون سے چل رہی تھی جیسے وہ اس کا کوئی پالتو جانور ہو۔ شیر نے اس چرواہے کی طرف رخ کیا اور ایک بار پھر بولا، اے اجنبی، ہم جنگل کے درندے اس نبی کو پہچانتے ہیں جسے تم نے ابھی تک قبول نہیں کیا۔ فوراً ان کے پاس جاؤ اور مسلمان ہو جاؤ۔ جاؤ، میں تمہارے ریوڑ کی حفاظت کروں گا۔ اور پھر تو سب کچھ بہت تیزی سے ہوا۔ چرواہا اپنا پورا ریوڑ اس شیر کے حوالے کر کے سیدھا مدینہ کی طرف بھاگا۔ ادھر فرشتے نے پیغمبر اسلام کو اس کی آمد کی خبر دے دی۔ جب وہ ہانپتا کانپتا پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا، اور اس زندہ معجزے کو دیکھ کر اس چرواہے نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ کہانی صرف ایک معجزے کی داستان نہیں ہے، اس کے پیچھے ایمان، توکل اور نیت کی طاقت کا ایک بہت گہرا سبق چھپا ہے۔ جیسا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، فاطمہ صرف میری بیٹی نہیں بلکہ اللہ کی ایک پیاری بندی ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، جو حق کے راستے پر چلتا ہے اللہ کی مدد اس کے لیے ضرور آتی ہے۔ اس پوری کہانی کا سبق بالکل صاف اور واضح ہے۔
جو شخص اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھاتا ہے اللہ اس کے لیے راستے خود بنا دیتا ہے، چاہے وہ راستے جنگل کے بیچوں بیچ ہی کیوں نہ ہوں۔ آخر میں ایک اہم بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ ایک مشہور تمثیلی کہانی ہے جسے اس کے روحانی سبق اور پیغام کی وجہ سے سنایا جاتا ہے، لیکن یہ قرآن یا کسی مستند حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے۔